جو سب سے آخر صورت نازل ہوئی ہے قرآن پاک میں، وہ اذا جاء نصر اللہ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ ہے نصرت کہ فوج در فوج جو ہے لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ تو انفرادی دعوت میں اللہ کی مدد آتی، جیسے آپ تشریف لے جا رہے تھے صحابہ کے ساتھ، تو ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی، بولے کیا ارادہ ہے؟ وہ گھر کی طرف جا رہا تھا، کہا کچھ خیر کا بھی ارادہ ہے؟ بولے کیا خیر کی بات ہے؟ بولے اللہ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو کہا کوئی گواہ ہے اس کے لیے؟ تو چاہتے تو صحابہ کو گواہ بناتے، کہا کہ ہاں۔ بولے وہ جو وادی کے کنارے درخت ہے وہ گواہی دے گا۔ اس کو اشارہ کیا، وہ زمین کو چیرتا ہوا آپ کے پاس آیا اور 3 مرتبہ گواہی دی۔ کیا دی؟ یہ غیبی نصرت۔ انفرادی دعوت پہ درخت آگے گواہی دے رہا ہے۔ حکم ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے رہے ہیں بار بار اور وہ انکار کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی اس کو میرے حوالے کر دو، میں ابھی اس کی گردن اڑا دیتا ہوں۔ آپ نے حضرت عمر کی بات کی طرف توجہ نہیں کیا اور ان کو برابر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ عمر اگر میں تیری بات مان لیتا تو ایک آدمی جہنم میں چلا جاتا۔ ایک یہودی کا لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، اس کا نام عبد القدوس تھا۔ خبر لگی کہ وہ سکرات کے عالم میں بہت بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو پھر اس کو دعوت دی انفرادی کہ ایمان لے آ۔ تو اس نے ابا کی طرف دیکھا کہ حضور کچھ کہہ رہے ہیں، تو میں کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لے۔ ابو القاسم کی بات، کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح نکل گئی۔ تو اللہ کے نبی بہت خوش ہوئے کہ ایک آدمی جہنم میں جانے سے بچ گیا۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پہ آپ گئے اس راستے سے جس طرف 2 ڈاکو رہتے تھے، تو ان لوگوں کو دعوت دی، اپنا نام مہمنان کیا ہے، مہانان کہا۔ بولے نہیں تم مہانان نہیں ہو، نام بدلی کیا اور کیا کہا، مکرمان ہو۔ یہ دونوں کو ہدایت ملی۔ تو 3 بنیادی اسباب ہیں۔ نظام الدین میں کہہ رہے ہیں ہم یہاں موافق ماحول میں بھی ہم دعوت نہیں دیتے، جیسے ابھی تشکیل ہوگی تو اس وقت کا عمل تشکیل کرنا ہے، لیکن ایک بڑا مجمع اٹھ کے چلا جاتا ہے، انہیں وہ سمجھ میں آتا ہے کہ خالی بیان سننے آیا، اس کے ذہن میں کام ہے ہی نہیں کہ ہم ایک کام کے لیے مجتمع ہوئے ہیں۔ بیان کا سن لینا یہ کام نہیں ہے، یہ تو کام پر آنے کے لیے ہے۔ لوہار جو ہے اپنے بھٹی کے اندر لوہے کو سرخ کرتا ہے تو اس کو کوئی شکل دینے کے لیے کرتا ہے، تو یہ بیان تو عمل پر لانے کے لیے۔ جب عمل کا وقت ہوتا ہے تو ہم میدان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور مجاہدے پر ہدایت ہے۔ طبیعت نہیں چل رہی ہے پھر آپ دعوت دیں گے، طبیعت نہیں چل رہی ہے پھر آپ بیٹھیں گے، اس پر پہلے تو اللہ آپ کو ہدایت دے گا، پھر ہم جو لوگوں کو کہیں گے، ترغیب دیں گے کہ بھئی دیکھو اتنی باتیں سنی، کچھ نیت کر لو، ارادہ کر لو۔ اور اس سے ڈرنا نہیں ہے کہ میں تو نہیں جاتا ہوں، میں کیوں دعوت دوں، بلکہ دعوت دائی کے لیے اگر ہم دعوت دیں گے تو اللہ ہمیں بھی قبول کرے گا۔ جیسے مؤذن اذان دیتا ہے تو پہلی صف میں امام کے پیچھے پڑتا ہے، بلکہ امام صاحب کی بھی کبھی کبھی ادھر ادھر ہو جاتی ہے، لیکن مؤذن کی نہیں ہوتی، دائی ہے نا، پیچھے پڑتا ہے۔ تو انفرادی دعوت سے ہم لوگ ایک دم ایسا تہی دامن ہے، اندر جذبہ ہی نہیں ہے انفرادی دعوت دینے کا۔ حالانکہ پہلے یہ معمول تھا، اپنے ساتھی جو کام میں لگتے تھے برابر وہ لے کے آتے تھے لوگوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو۔ جیسے پہلے سینما چلتا تھا تو جانے والے اکیلے نہیں جاتے تھے، اپنے 2-4 دوستوں کو لے کے جائے۔ اب پیسہ نہیں ہوتا تو ٹکٹ بولے میں نکالوں گا، ایسے دعوت دے کے لے آتے تھے۔ لیکن جب اس طرف رخ مڑا دعوت کی طرف تو ماشاءاللہ ادھر لانے لگ گئے۔ لیکن مزاج ہمارا جو ہے یہ ایمان کے ذوف کی علامت ہے، دعوت نہ دینا، کیونکہ ایمان کا معیار جو ہے وہ دعوت سے پرکھا جائے گا، عبادت سے نہیں کہا گیا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگرچہ وہ بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کی وجہ سے ہی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کمال ایمان کی علامت امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، اس کی دعوت دینا۔ اور ہماری زندگی اس سے خالی، اس لیے ایمان میں ذوف ہے تو باقی چیزوں میں بھی ذوف آ رہا ہے۔ یہ ایمان کے بنانے کی محنت ہے، ایک انفرادی دعوت، اس میں مجاہدہ ہے نا، مدعو کی کہتے ہیں کہ مدعو کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے یا دعوت دینے میں جو مجاہدہ آتا ہے، جیسے ابھی آپ بیان کے بعد بیٹھیں گے تو مجاہدہ ہے،
چائے کا تقاضا، پڑیے کا تقاضا، استنجے کا، سب کو دبا کے آپ دعا تک بیٹھے ہیں. تو یہ مجاہدہ ہوا. پھر صرف بیٹھے نہیں بلکہ اس نیت سے بیٹھے کہ دائیں بائیں لوگوں کو بولوں گا، ہو سکتا ہے میری ترغیب پہ وہ چلا جائے. آپ نہیں گئے لیکن وہ چلا گیا تو کتنا فائدہ ہوگا. بہت سے ایسے اس کام میں ہیں جو زیادہ وقت نہیں لگائے لیکن لوگوں کو لگاتے رہے تو بڑی کمائی کر کے چلے گئے. ہاں، خود مولانا الیاس صاحب کا مشہور ملفوظ ہے کہ ہم تو کوئلے ہیں. اپنے آپ کو اس طرح کہہ رہے ہیں ہم تو کوئلے ہیں، ہم تو ہیروں کی تلاش میں ہے. کوئی ہیرا ہاتھ لگ جائے تو اس کام کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے گا. جیسے ایک معمولی آدمی میواتی، اس کا نام عبد الرحمن تھا، کلمہ تک بھی نہیں آتا تھا، لیکن مولانا الیاس صاحب کے ہاتھ لگ گیا، وہ ہیرا ہاتھ لگ گیا تو 15,000 کے قریب لوگ اس کے ہاتھ پر ہدایت پر آ گئے. 15,000 آدمی، حالانکہ کلمہ نہیں آتا تھا بیچارے. تو اپنی محنت سے ہو سکتا ہے ہم نہیں گئے لیکن ہماری کوشش ہے. اس لیے اس کا اپنی جزو زندگی بنایا جائے، انفرادی دعوت، اس کے بغیر چین نہ آئے. ہمارے ایک ساتھی چلہ لگا کے آئے، مجھ سے کہنے لگ گئے، شروع میں لگے تھے کام میں نئی مسجد میں، بولے آج کوئی ملا نہیں بولے دعوت دینے کے لیے. میرے کو بولے تو بیٹھ میں تیرے کو دعوت دیتا ہوں. تو سردار حلوائی کی دکان کے پلاٹ پہ بٹھایا، پورا 6 نمبر کی دعوت دی میرے کو. پہلے ایسا ماحول تھا سیدھا سادہ، لیکن اب دعوت کا مزاج ہی نہیں ہمارا. اب دعوت نہیں دیں گے تو پھر اپنا ایمان کیسے بڑھے گا؟ کیونکہ ایمان کے سیکھنے کا بھی طریقہ ہے نا. بھائی صحابہ کا ایمان جو بنا وہ کیسے بنا، وہی طریقہ اس میں بتایا جا رہا ہے. بار بار حضرت فرما رہے کہ عبداللہ ابن رواحہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ جب شکایت پہنچی کہ یہ ہم کو ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ جو ہے ایسی مجلسیں قائم کرنا چاہتا ہے کہ جن مجلسوں پہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں. ایمان کی مجلسیں، اپنے ایمان کے بڑھانے کے لیے مجلسیں قائم کر رہے ہیں. بڑے بڑے صحابہ، معاذ ابن جبل جو تمام سید العلماء ہیں، تمام علماء کے سردار، قیامت میں جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے ایمان کے بڑھانے کا. ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، اور ثبوت میں دلیل میں معاذ ابن جبل کا عمل. بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اس امت کے ملہم ہیں، ایک ایک دو کا ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان دینا. یہ سب انفرادی دعوت ہے. بازار میں ابو ہریرہ جا کے دعوت دے رہے ہیں جو شیخ الحدیث ہیں، 4,374 حدیثیں جن سے مروی ہیں، بازار میں لوگوں کو مسجد بھیج رہے ہیں. تو 3 بنیادی اسباب ہیں. ایک انفرادی دعوت ہے، اس کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ کی غیبی مددیں ہمارے ساتھ ہوگی. بہت سے صحابہ کے واقعات ہیں، ایک نہیں سینکڑوں. دوسرا بنیادی سبب جو ہے اللہ کی غیبی نصرتوں کے اتارنے کا، وہ اتباع سنت ہے. کیا ہے؟ اتباع سنت. ہر کام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. آج ہم لوگ سنت کو یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، سنت ہی تو ہے. ایک بڑے اللہ والے نے کسی سے کہا، یہ جملہ جب سنا، بولے تیری یہ بات جو ہے نا، سنت ہی تو ہے. یہ جو کہہ رہا ہے تیرا لہجہ کفریہ ہے، لہجہ کفریہ، کفر کی بو آتی ہے. پھر سے کلمہ پڑھ بولے. یعنی نبی کے طریقے کو ہلکا سمجھنا، یہ تو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے. جس طریقے کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے ہم کو دیا ہے، وہ طریقے سے ہم کو تعلق ہی نہیں، محبت ہی نہیں. تو اتباع سنت بھی اللہ کی غیبی مددوں کے اترنے کا سبب ہے. مشہور واقعہ ہے مسواک والا. حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ نے قلعے کا محاصرہ کیا اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی لمبا عرصہ گزر گیا. تو یہاں سے خط گیا کہ کیا کریں، مہینوں ہو گئے، کوئی شکل نظر نہیں آتی. تو یہ نہیں لکھا کہ میں تازہ دم فوج بھیج رہا ہوں، تازہ دم کمک بھیج رہا ہوں آپ لوگوں کی مدد کے لیے، بلکہ یہ کہا کہ دیکھو کوئی سنت تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں چھوٹ رہی ہے. دیکھو صحابہ کی نظر کتنی گہری تھی قرآن حدیث پر، ان کا یقین اعمال پر تھا. اصل کائنات مومن ہے اور اس کے اعمال ہیں. ہاں، سارا نظام عالم جو چل رہا ہے یہ مومن کے اعمال کا نتیجہ ہے. کائنات کا نظام جو ہے وہ مومن کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. کافر اور جانور دونوں کے عمل کا اثر کائنات پہ نہیں پڑتا ہے. اصل مومن ہے کائنات کے اندر، تو عمل کا اثر کتنا جاندار ہے. کہا دیکھو کوئی سنت تو نہیں چھوڑ رہی ہے. تو جب غور کیا تو مسواک کی سنت چھوڑ رہی تھی. کون سی سنت؟
ہم لوگ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، بولے دانت ہی تو صاف کرنا ہے. حالانکہ 70 فائدے ہیں مسواک میں. ایک ساتھی بولے میں 4 مسواک رکھتا ہوں تاکہ شیطان کتنی بھی گم کرا دے تو ایک تو رہے گی. ایک گھر پر رکھتا ہوں، ایک مسجد میں رکھتا ہوں، ایک جیب میں رکھتا ہوں، ایک بیگ میں رکھتا ہوں. بیگ میں 4 مسواک. بولے میں تو 3 رکھتا تھا، آج 4 کی بھی خبر سن لیے. 70 فائدہ ہے. سب سے بڑا فائدہ ایمان پہ خاتمہ. ہماری سنتوں کی طرف سے کتنی بے اعتنائی ہے. نظام الدین میں روز اعلان ہوتا ہے حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعوت دی جائے، ایمان کی دعوت دی جائے. جتنی ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان کی دعوت دیتے نہیں اپن، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت. ہمارے بیانات میں بھی اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کم ہو گیا. پہلے ہم اسی پہ بات کرتے تھے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی. جتنا دعوت دیں گے اتنا ایمان اترے گا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ 4 چیزوں کی دعوت دینے سے ایمان بڑھے گا اور 4 چیزوں کی نفی کریں گے تو ایمان اپنے کمال کو پہنچے گا. اور ہماری ساری محنت ایمان اور اعمال کو کمال تک پہنچانے کے لیے. تو انفرادی دعوت، اتباع سنت. اتباع سنت میں ہر لائن کی سنتیں. ابھی ایک روایت بار بار حضرت بیان کر رہے ہیں، میں نے حوالہ معلوم کروایا مفتی صاحب سے، تو کہا کہ یہ ابو نعیم کی روایت ہے اور اس کے راوی ہے مالک ابن دینار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں سے کسی نبی پر یہ وحی نازل کی، یہ پیغام دیا کہ آپ اپنی قوم کو یہ کہو کہ تمہارے اگر لباس اللہ کے دشمنوں کے جیسے، یہود اور نصارہ کے جیسے ہو جائیں گے، تمہارا لباس، تمہاری شادیاں، تمہارا کھانا، تمہاری سواریاں، تو تم اللہ کے دشمن ہو جاؤ گے جیسے یہود اور نصارہ اللہ کے دشمن ہیں. اس لیے کوئی بھی پٹلون والا آتا ہے تو مسافہ کر کے اس کو پکڑتے ہیں، حضرت پوری دعوت دیتے ہیں، دسترخوان پہ بلا کے کھانا کھلاتے ہیں. کہا کہ جو لوگ پٹلون پہنتے ہیں یہ کل اللہ کے دشمن ہو جائیں گے، یہود اور نصارہ کی طرح. کیونکہ حضور کی معاشرت چھوڑے ہوئے، پسند نہیں ہے حضور کا طریقہ ان کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہے. یہ دنیا سے متاثر ہونے کی وجہ ہے اور ایمان کے ذوف کی علامت ہے. جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. تیرا روٹنا ہے غضب چاہے سارا جہاں روٹ جائے، اسے کسی کی پرواہ نہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کو ناراض کر دے تو اسے کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ سب کو راضی کر دے گا. اللہ سب کو، ہاں چاہے ماں باپ ناراض ہوں، چاہے دوست ناراض ہوں، سماج برادری ناراض ہو، لڑکی نہ دیں لڑکا نہ دے، جو بھی ہے اللہ سب کو راضی کر دے گا. کیونکہ تم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے سب کو ناراض کیا ہے تو سب کے دل و دماغ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کو آپ کے موافق کر دے گا. اور اگر تم نے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے مخلوق کو خوش کیا ہے تو مخلوق بھی خوش نہیں ہوگی، یہ بھی سن لو. اور اللہ تو ناراض ہے ہی ہے. ہمیں نبی کا طریقہ ہی نہیں پسند ہے. حالانکہ اتباع سنت میں روزی کی برکت ہے جس کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں. اتباع سنت میں دین پر استقامت کی دولت ملے گی. اتباع سنت سے اللہ کی نگاہ میں ہم محبوب بن جائیں گے، اور نہ صرف اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی، مخلوق کی نگاہ میں. کیونکہ جب کوئی بندہ اتباع سنت کی وجہ سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو آسمان پر اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں کہ جبرائیل سنو، فلاں بندہ سے مجھے محبت ہے، وہ میرا محبوب بن گیا ہے، میرے محبوب کی سنت پہ چلنے کی وجہ سے تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ آسمانی دنیا پر اعلان کرتے ہیں، سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں کہ اے فرشتوں سنو، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں جبرائیل بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم سب بھی اس سے محبت کرو. اس کی محبوبیت پورے آسمان پر. اور فرشتے کتنے ہیں اس کا شمار نہیں. جو ایک دفعہ طواف کر چکے دوبارہ نمبر ہی نہیں آیا. پھر زمین پر اس کی محبوبیت رکھ دی جاتی ہے. اپنوں کے دلوں میں محبت اور غیروں کے دلوں میں رعب اور دبدبہ اتباع سنت کی وجہ سے یہ انعام ملے گا. دشمنوں پہ رعب اور دبدبہ سنت کی اتباع کی وجہ سے. ایک جگہ ویزے کا مسئلہ آیا، جماعت کے ساتھی سب بیٹھے تھے گاڑی میں، ویزے والا گڑبڑ کر رہا تھا تو ایک ساتھی جس کے سر پہ عمامہ تھا، ہاتھ میں عصا تھا اور کرتا پاجامہ تو جماعت میں ہوتے ہی اترا. جیسی اترنے لگا اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی. ارے بولے آپ وہیں بیٹھے رہو گے تمہارا کام ہو گیا. گھبرا ہو گیا، تم آؤ مت، بولے تمہارا کام ہو گیا.
اس صافہ اور سنت دیکھ کے، سنت میں اللہ نے بڑے انعامات رکھے. تو پہلا انعام، پہلے اسی کو گن لو کہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، اللہ کا، اور ساری مخلوق اس سے محبت کرے گی. اور دوسرے دشمنوں کے دلوں میں اللہ رعب اور دبدبہ ڈالے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ کا دبدبہ اور آپ کا رعب 1 مہینے کی مسافت کی دوری سے دشمنوں پر پڑتا تھا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سنت میں جمع کر دیا ہے کہ جو لوگ متبع سنت ہوں گے تو وہ تاثیر اللہ ان کو بھی دے گا. اور تیسرے روزی میں برکت، اور چوتھے استقامت. یہ تو مستقل سنت پر، اور ایک ایک سنت کے جو فضائل ہے وہ اس کے علاوہ ہے. مثال کے طور پہ فجر کی نماز اگر آپ اپنے گھر پر پڑھیں سنت کی نیت سے کہ میرے نبی کی سنت یہ کہ آپ فجر کی نماز، فجر کی سنت اپنے گھر پڑھ کے فرض نماز کے لیے مسجد جاتے تھے، تو اس کی بھی کئی سنتیں ہیں، اس کے بھی الگ فائدے ہیں. جیسے کوئی آدمی گھر پہ سنت پڑھے تو ایک تو یہ سنت ہے کہ گھر پر پڑھے، دوسرے صبح صادق ہوتے ہی پڑھ لے، اول وقت پڑھے، تیسرے مختصر پڑھے، چوتھے پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسرے میں سورہ اخلاص، اور پانچویں تھوڑی دیر لیٹ جائے چند لمحے کے لیے، اس کے بعد مسجد میں آئے. یہ 5 سنت ہو گئی. تو 3 فائدے ہیں اس کے الگ سے. وہ سنت کے تو 4 ہی ہیں جو میں نے گنوائے. یہ فجر کی نماز گھر پڑھنے کے الگ فائدے، اس میں بھی روزی کی برکت کا وعدہ ہے. اور دوسرے گھر میں آپس میں جوڑ پیدا ہوگا. ہر گھر میں جھگڑے ہیں، ساس بہو میں، بھائی بھائی میں، بہنوں میں کچھ نہ کچھ کھٹپٹ رہتی ہے. اللہ تعالیٰ گھر پہ سنت پڑھنے کی برکت سے وہ اس توڑ کو جوڑ سے بدل دے گی. اور تیسرے جو ہے ایمان پر خاتمہ ہوگا. کیا ہوگا؟ اتنی بڑی بات ہے. 3 فائدے. سنت کے راستے جنت کے راستے ہیں، اور جتنی برائیاں ہیں سب کو دور کرنے کا ذریعہ. آج سنت چھوٹنے سے بدعت آئی ہے، سنت چھوٹنے سے فیشن آیا ہے، سنت چھوٹنے سے تعیش آیا ہے، سنت چھوٹنے سے اغیار کے طریقے گھروں میں آئے ہیں. اگر ایک سنت آ جائے تو کتنے خرافات گھروں سے نکل جائیں گی. سب سے پہلے تو بدعت نکل جائے گی، دوسرے سنت اجالا ہے، اس کے خلاف کی چیز ظلمت ہے، ظلمت نکل جائے گی جب اجالا آ جائے گا. تو تیسرے سنت آ جائے گی تو سادگی آ جائے گی، چوتھے سنت آ جائے گی تو فیشن نکل جائے گا، پانچویں سنت آ جائے گی تو تعیش نکل جائے گا. اور اسلامی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ سادگی پر ہے، اور حیا پر ہے، اور قربانی پر ہے. اسلامی معاشرے کی بنیاد کس پر ہے؟ سادگی، حیا اور قربانی. اور یورپ کے معاشرے کی بنیاد بے حیائی، تعیش اور فضول خرچی ہے. کیا ہے؟ فضول خرچی. اسلام میں سادگی ہے. تو دوسری غیبی نصرتوں کے اترنے کا سبب اتباع سنت ہے. اور تینوں لائن کی سنت عبادت، عبادت کی لائن کی سنت. جیسے مسجد میں آئے تو 5 سنتیں ہیں، مسجد سے نکلنے کی 5 سنتیں ہیں. آج جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی، اس کی 9 سنتیں ہیں. کتنی؟ اور بعضوں نے اس سے زائد بھی گنوائی ہے. جیسے جمعہ کے دن جلدی اٹھنا پہلی سنت، غسل کرنا دوسری سنت، اچھے کپڑے پہننا چوتھی سنت، تیسری ہاں، مسجد میں جلدی آنا چوتھی سنت، 5ویں ممبر کے قریب بیٹھنا، چھٹے اگر جگہ نہ ہو تو فلان کرنا ہے، جہاں جگہ وہیں بیٹھ جائے، 7ویں کپڑوں سے بالوں سے نہ کھیلنا، 8ویں خطبہ غور سے سننا، اور 9ویں پیدل آنا. کیسے آنا؟ اس کے علاوہ بھی سنت گنوائی ہے. تیل لگانا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اور کچھ معمولات بھی ہیں. صلاۃ التسبیح پڑھنا، سورہ کہف پڑھنا، 80 دفعہ درود شریف پڑھنا، اور شب گزاری میں عصر سے آنا. کب آنا؟ ارے بولو. عصر سے آنا. اور مغرب سے پہلے دعا مانگنا، دعا قبول ہوتی ہے. پہلے لوگ دعا مانگتے تھے، اب سب چائے پینے میں لگے رہتے ہیں، آپس کی بات چیت میں. ارے اللہ سے بھی بات کیا کرو، نستا مخلوق سے بات کرتے رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے پاس بھی بیٹھا کر. بیوی کے پاس بیٹھتا، موبائل لے کے بیٹھتا، دوستوں کے پاس بیٹھتا، ہوٹلوں پہ بیٹھتا، میرے پاس بیٹھتے ہی نہیں. اللہ سے کوئی محبت ہی نہیں ہے بندوں کو. اور اللہ اتنا پیار کرتا ہے بندوں سے، اور ہم کو پیار ہی نہیں اللہ سے. بولو. بلکہ کوئی بندہ اگر پابندی کرتا ہے ذکر کی تو اللہ فرشتوں سے کہتے دیکھو وقت ہو گیا، ابھی میرا بندہ آئے گا مجھے یاد کرے گا. اگر کوئی پابندی سے ذکر کرتا ہے نا، تسبیح، تلاوت،
تو اللہ کہتے ہیں دیکھو ابھی میرا بندہ آئے گا، اس کا وقت ہو گیا ہے اور مجھے یاد کرے گا، میرے سامنے روئے گا، مجھ سے مانگے گا. یہ اور دعوت کے کام کرنے والوں کو تو بیٹھنا چاہیے. اللہ جتنا وقت جلوت میں گزرے اتنا خلوت میں گزرے. ہاں یہ ہونا چاہیے. یعنی حضرت فرماتے ہیں تبتل چاہتا ہے. ذکر کیا چاہتا ہے؟ تبتل، تنہائی چاہتا ہے. اور ہم لوگ تسبیح پڑھ رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں. تھوڑا سا وقت نکال کے 4 چیزوں کے ساتھ، باوضو تو رہتے ہی ہیں، عصر پڑھ کے، فجر پڑھ کے، دوسرے دھیان کے ساتھ، تیسرے قبلہ رخ ہو کر، ہے نا، اور چوتھے معائنہ کا دھیان رکھتے ہوئے، اور 5ویں اپنے دل کو تابع کر دے اللہ کے ذکر کے، دھیان بھی ادھر ہو. اب دیکھو کیسی کیفیت بنے گی. 3 تسبیح، ایسی تسبیح ہوتی نہیں اپنی. تو سنتوں میں سب چیزیں، تو یہ سنت عبادت ہوئی. جمعہ کی سنت، عیدین کی سنت، وضو کی سنت، غسل کی سنت، کپڑا پہننے کی، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، یہ سب سنت عبادت ہے. نماز کی 51 سنتیں ہیں. یہ بھی سیکھنا چاہیے. روانگی میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر نماز کی چیزیں سیکھو باقاعدہ. فرائض بھی، واجبات بھی، سنتیں بھی، مستحبات بھی، مکروہات بھی، مفسدات بھی، اتنا تک سیکھنا چاہیے خروج کے زمانے میں. اور ہمارا کئی چلے لگ گئے، بھائی 10 صورتوں کو وظیفہ بنا رکھا ہے، 10 صورتیں پڑھتے ہیں اور 10 صورتیں چل رہی ہیں. یہ پورا قرآن صحیح کرنا ہے نا. یہ اور عورتوں کا تو حال اس سے برا ہے کہ اپنے کتنے 4 ماہ لگ گئے اپنے گھر والی کے، کبھی سورہ فاتحہ ہی نہیں سنے، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، اور بیرون جا کے آ گئے ہم. ابھی قرآن پڑھی نا امام صاحب نے، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس کی فکر ہی نہیں ہے. حالانکہ سب کو جانا چاہیے مستورات کو لے کر، تاکہ ان کے اندر بھی دین آئے. تو دوسرا اتباع سنت. تو یہ ہو گئی عبادت کی لائن کی سنتیں. ایک ہے دعوت کی لائن کی سنتیں. دعوت کی لائن کی سنت میں کیا ہے؟ دن میں اپنے آپ کو تھکانا. 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے کے بھیجتے تھے، ایک دعوت کا کام، دوسرے دعا کی طاقت. تو یہ دعوت کی لائن کی سنتیں ہیں کہ دن میں چل پھر کر کے انفرادی بازاروں میں، گھروں میں، آبادی کے عنوان سے لوگوں تک جانا، مسجد میں لانا. یہ آبادی کا عمل ایسا زبردست ہے کہ یہ سارے کام کا احاطہ کیے ہوئے، اگر اس کو اگر ہم لے لیں دل پر، ابھی تک صرف ہم مذاکروں میں ہی ہیں اور عملی طور سے بہت محدود وقت دے رہے ہیں. اگر اس کو لے لیں تو بہت سے تقاضے، بلکہ سارے ہی تقاضے کو یہ آبادی کا عمل یعنی پورا کرنے کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے. جتنے بھی تقاضے ہیں خروج کے، مقامی کام کے، مسجد کی آباد کرنے کے، اور کوئی مشکل نہیں ہے. جی اس میں انفرادی دعوت بھی ہو جائے گی. مسجد میں لا کر الگ سے دعوت دینا وہ انفرادی دعوت ہے. اگرچہ گشت میں گئے تو وہ اجتماعی ہو گئی، لیکن جب مسجد میں آپ لے کے بیٹھیں گے تو انفرادی دعوت ہے. یعنی کئی چیزوں کے وجود میں آنے کا یہ ایک واحد عمل ہے مسجد کی آبادی. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل صدقات حصہ دوم میں، علماء آخرت کی 12 علامتیں. کتنی علامتیں؟ 12 علامتیں. اس میں 6 نمبر پہ لکھا ہے، لوگ چلاتے ہیں آبادی کہاں، وہ تو کب سے فضائل صدقات چھپی ہے، وہ پڑھتے نہیں جہاں لکھا ہے، اس لیے اشکال پیدا ہوتا ہے کہ نئی چیز کہاں سے آئی. اس میں یہ جملہ لکھا ہے کتنے اچھے الفاظ میں کہ صحابہ کرام 4 چیزوں سے ڈرتے تھے، ایک امامت سے، ایک امانت رکھنے سے، ایک وصی بننے سے، اور ایک فتویٰ دینے سے. یہ 4 چیز سے ڈرتے تھے. اور پھر آگے لکھا ہے اسی کے بعد کہ صحابہ کرام کا 5 خصوصی مشغلہ تھا. شفیع بھائی کتنا؟ 5 خصوصی مشغلہ. نمبر 1 مساجد کو آباد کرنا. پہلے نمبر پہ لکھا ہے مساجد کو آباد کرنا. اچھا ایک اور بات سن لو جو زندگی میں آپ نے نہیں سنی ہوگی. مفتی محمد شفیع صاحب نے معرف القرآن میں 113 نمبر کی آیت کے ذیل میں حضرت علی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انسانیت کی اور شرافت کا تقاضا یہ ہے، انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی مقام پر رہے تو 3 کاموں کا اہتمام کرے، اور جب سفر میں رہے تو 3 کاموں کا اہتمام کرے. تو اس میں بھی یہی لکھا ہے پہلے نمبر پہ مسجد کو آباد کرنا. حضرت علی کا قول ہے. اس میں دیکھو معرف القرآن میں 113 نمبر آیت کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت علی کا قول کہ مساجد کو آباد کرنا،
یہ انسانیت کا بھی اور شرافت کا بھی تقاضا ہے کہ اگر تم انسان ہو اور شریف ہو یا انسانیت اور شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہو تو اس کا ثبوت یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرو. اور دوسرے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. کیا فرمایا؟ اب اس میں کتنے ہیں قرآن تو پڑھے ہیں لیکن معمول نہیں ہے پڑھنے کا. سورہ یاسین پڑھ لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ برکت کے واسطے سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں. وہ بھی سب دنیا کا نفع ہے کہ جس گھر میں سورہ واقعہ پڑھی جائے گی تو فاقہ نہیں ہوگا، ہے نا، تو سورہ واقعہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن جیسے کہا جا رہا ہے ہدایات میں کہ ناظرہ قرآن پڑھنے والے ایک پارہ تو کم سے کم پڑھیں. ابھی اس میں اگر ہاتھ اٹھوائیں گے، ویسے اٹھانا نہیں ہے ہم کو، مٹھی بند رہنے دو، تو آدھے سے زیادہ لوگوں کا ہاتھ نیچے رہے گا. بولے کہ خالی سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں یا کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں یا موقع، ایسے جواب دیتے، موقع ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں. ایسے نہیں بولتے موقع ملتا ہے تو کھا لیتا ہوں. بولو نا، موقع ملتا ہے تو کھا لیتا، موقع نکال کے کھاتے، اور یہاں موقع نکال کے پڑھتے ہی نہیں. ایک مرید نے لکھا حضرت شیخ کو تلاوت کا موقع نہیں ملتا، بولے کھانے کا موقع ملتا ہے اسی وقت پڑھ لیا کرو. حضرت جی اتنے مصروف تھے، مولانا انعام صاحب جب ایک دفعہ جائزہ لیا، تفقد کیا کہ اپنے شاگردوں میں کون لوگ زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، تو ایک نمبر پہ مولانا انعام الحسن صاحب کا نام آیا تھا. ایک نمبر پہ اتنا قرآن پڑھتے ہیں. ابھی ہمارے مولانا شمیم صاحب ہیں، پورا فارغ وقت تلاوت میں لگا دیں. ان سے زیادہ قرآن پڑھنے والے ابھی میرے خیال سے شاید کوئی ہو، تو اتنا پڑھتے ہیں، پورا خالی وقت تلاوت. مولانا سعید خان صاحب آخری عمر میں قرآن ہی پڑھتے تھے. حضرت علی خود فرماتے ہیں مجھے جب اللہ سے بات کرنا ہوتی ہے تو میں قرآن لے کے بیٹھ جاتا ہوں، یا میں اللہ سے بات کروں تو نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں. ایسی کچھ ہے مفہوم اس کا، نماز اور قرآن کا بیان کیا. اللہ مجھ سے بات کرے یا میں اللہ سے بات کروں، تو یہ دو عمل بتایا. اور اللہ کی مدد زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہو، خلفائے راشدین کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ اگر تم اللہ کی زیادہ مدد چاہتے ہو تو خروج کے زمانے میں تہجد کا اہتمام کرنا اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا. تو حضرت علی نے 3 باتیں فرمائی: مساجد کو آباد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، اور ایک جماعت ایسی ہو گلی میں، محلے میں، مسجد میں، جو مسلمانوں کی دینی دنیاوی ضرورتوں میں معاون بنے، ان کا تعاون کرے. ایک جماعت ایسی ہو جو ان کی دینی یا دنیاوی ضرورت میں ان کی معاون ہو. دینی ضرورت تو سامنے ہے، قرآن یاد نہیں ہے، حدیث یاد نہیں ہے، مسائل معلوم نہیں ہے، تو یہ آبادی کے عمل سے یہ ضرورت پوری ہوگی. اور دنیاوی اعتبار سے کفن دفن ہے، کسی کا انتقال ہے، کوئی بیمار ہو گیا، اس کی دیکھ بھال ہے، کچھ نہ کچھ ایسے بہت سی. تو ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے. یہ شرافت اور انسانیت کا تقاضا ہے ہر محلے میں. یہ مسجد وال جماعت اگر جو ماشاءاللہ اس میں آتے ہی ہے، اس کے کاموں میں یہ ساری چیزیں داخل ہیں. یعنی گویا یہ ساری چیزیں آج نئی نہیں ہیں، یہ تو سیرت میں آپ دیکھیں گے تو ساری چیز ملے گی. پھر 3 باتیں فرمائی. سفر کے اندر انسانیت اور شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو توشہ لے کے جاتے ہیں کہ اتنا جانے آنے کا کرایہ، اتنا روزانہ کا خرچہ، اتنا جیب خرچہ، کیا جیب خرچہ بھی رہتا ہے، تو سب لے کے جاتے تو اس میں بڑھا کر لے جاؤ. 5000 خرچ کی جماعت ہے، 6000 لے کے جاؤ. 1000 اس لیے لے کے جاؤ کہ جہاں جائیں گے وہاں کی عوام پر اور وہاں کی ضرورت مندوں پہ، یہ 2 جملہ حضرت نے کہا، وہاں کی ضرورت مندوں پر اور وہاں کی عوام پر خرچ کرنا. دوسرے، وہاں والوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا جہاں آپ جائیں. اور تیسرے، آپس میں بھی خوش مزاجی کے ساتھ رہنا، ایک دم سڑا منہ بنا کے نہیں رہنا. مطلب جیسے ہر دم غصہ ناک پہ، ذرا ہسمکھ رہنا. مولانا الیاس صاحب کا بھی ملفوظ ہے کہ اس کام میں حشاش بشاش رہو. کیسے رہو؟ خوش و خرم رہو، تر و تازہ رہو، سرسبز و شاداب رہو. اس لیے کہ بڑی نعمت اللہ نے دی ہے اس کام کے میں لگنے کی توفیق کا ملنا، بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی نعمت ہی نہیں ہے کہ اپنے کام کے لیے. جیسے ایک خادم سے شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا یہ مت کہو کہ میں سلطان کا خادم ہوں. جیسے بہت اپنی وڑک بتا دیں نا آدمی، ارے بولے میں اس کا بھی آئی ہوں، بولے پہچانے نہیں میرے کو، ہے نا، بہت وڑک ہے میری، بولے ایسا. تو وہ یہ مت کہے کہ میں سلطان کا خادم ہوں، بلکہ یہ کہے کہ سلطان نے اپنی خدمت کے لیے مجھے منتخب کر لیا ہے. سلطان نے اپنی خدمت کے لیے مجھے. تو یہ اپنے کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے دعوت کے کام کے لیے اپنے گرے پڑے جیسے لوگوں کو، جو کچھ بھی نہیں آتا اپنے کو، اور اللہ نے لگا رکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. شکرانہ ادا کرنا چاہیے 2 رکعت نماز پڑھ کے. تو یہ 3 باتیں فرمائی.
تو میں یہ کہہ رہا تھا صحابہ کا 5 خصوصی عمل ہے. ایک مساجد کو آباد کرنا، اور دوسرے قرآن پاک کی تلاوت اس میں بھی ہے. حضرت علی کے قول میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے قرآن کی تلاوت. اس لیے جن کو نہیں آتا ہے یہ بہانہ مت کرو، نہیں آتا ہے سیکھو. مسجد کی آبادی کے نام سے آؤ، علماء سے قراء سے مسجد میں آ کے سیکھو. ہر چیز سیکھتے ہیں تو مسجد میں آؤ سیکھو. قرآن بھی یہاں تو کہا جائے نا قرآن سیکھو، مسائل پوچھو، ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کے ایمان تازہ کرو. اور ایمان کے حلقے میں پہلے بیٹھو، اس کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے کہ ایمان ہی پش کرے گا آپ کو دین سیکھنے کی طرف اور مسائل پوچھنے کی طرف. ایمان ہی متوجہ کرے گا. ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کچھ رہے کہ نہ رہے یہ دعا ہے امیر، نہ زکے وقت سلامت رہے میرا ایمان. تو کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں، پانچ خصوصیت. قرآن کی تلاوت، مسجد کو آباد، اور تیسرے اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا، ہماری تسبیح سب گول ہے، بس چلتے چلتے پڑھ رہے. مسجدیں خالی ہو جاتی ہے فجر کے بعد. یہ سب فضائل بتانے والے پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، گھر پہ تسبیح پڑھتے ہیں کہاں پڑھتے ہیں. انفرادی عمل کی پابندی دیکھو، ابھی کہا جا رہا ہے نظام الدین میں کہ 2 عمل کے درمیان جو موقع دیا جاتا ہے آپ کو تو 4 کام کرنے کے لیے، اس میں انفرادی دعوت 1 نمبر پر. پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں. دوسرے سال کی جماعتوں کی برکت سے عرب بڑا متوجہ ہے، عرب کی بڑی بھرمار ہے، ترجمان کا شارٹیج ہو رہا ہے. اور کرگستان کے لوگ بھی کافی آ رہے ہیں، اور حبشہ کے لوگ بھی وہاں اجتماع ہونے والے ہیں بڑی تعداد میں. یہ اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے نظر نہیں آئی. اتنی رکاوٹ کے باوجود انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا 7 زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. انگریزی میں، عربی میں، بنگلہ میں، تمل میں، کرگز میں، حبشہ کی زبان میں، اور برمی زبان میں. برمی اور انڈونیشیا، ملیشیا 8-9 زبانوں میں ترجمہ ہو رہا ہے. اتنا مجمع آ رہا ہے. 250 لوگ سیمائی مشورے میں آئے پورے عالم سے، اتنی رکاوٹ کے باوجود. ہاں، اور 60 ممالک کے لوگ آئے 3 مہینے کے اندر، اور 600 مہمان تشریف لائے. باوجود اس کے کہ بہت سے مسائل ہیں ویزے کے، اس کے لیکن آمد بڑھ رہی ہے. آمد کیا ہو رہی ہے؟ دعوت دینے کی برکت سے. تو 5 اعمال میں انفرادی دعوت ہے. اچھا، نظام الدین انفرادی دعوت، انفرادی اعمال، اس میں تسبیح، تلاوت، اشراق، چاش، تہجد ہوا. انفرادی اعمال کا اہتمام اس کو بھی کہا جا رہا ہے. اور تیسرے جو باتیں ابھی کہی گئی آپ کے سامنے، روانگی کی، واپسی کی، مستورات کی، مردوں کی، تھوڑی دیر 10 منٹ بیٹھ کر حلقہ لگاؤ کیا کہا گیا ہے، تاکہ ذہن نشین ہو جائے. پھر آپ اس کی دعوت دے سکو، عمل کر سکو. تو اس کی تذکیر، اس کا اختلاط کرو بیٹھ کے. اٹھ کے بھاگو مت، بیٹھ کے 10 منٹ کیا باتیں کہی گئی ہے آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ. اور چوتھے نمبر پہ اپنی ضرورت سے بھی فارغ ہو لو، جس میں استنجا، وضو، چائے، پانی، یہ 4 کام کے لیے چھٹی دی جاتی ہے. انفرادی دعوت، انفرادی معمولات، جو بات ہوئی اس کا مذاکرہ، اور چوتھے اپنی ضرورت سے فارغ ہو. تو 5 خصوصی مشغلات: مسجدوں کو آباد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، اور بھلائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے منع کرنا. اب مسجد کی آبادی میں سب آ جائے گا. مولانا یوسف صاحب روز روانگی میں کہہ رہے ہیں کہ جب 24 گھنٹہ ایئرپورٹ آباد ہو سکتے ہیں، 24 گھنٹہ ہاسپٹل کھلے ہیں، 24 گھنٹہ میڈیکل اسٹور کھلے ہیں، 24 گھنٹہ شفٹ وائز کمپنیاں چالو ہیں، 24 گھنٹہ ہوٹلیں کھلی ہیں، 24 گھنٹہ ریلوے اسٹیشن کھلے ہیں، 24 گھنٹہ ٹرینیں چل رہی ہے، 24 گھنٹہ پلین اڑ رہے ہیں، تو 24 گھنٹہ مسجد آباد رکھنے میں کیا دقت ہے؟ ارے بولو، کتنا سوتے ہیں سب لوگ؟ 6 گھنٹہ زیادہ سے زیادہ. اس سے زیادہ سونا سوئی ہوئی بیماریوں کو جگانا ہے. ہاں، اس سے زیادہ سونا انہیں دنیا اور دین دونوں نقصان ہے. بولتے نا، لڑکپن کھیل بھر کھویا اور جوانی نیند بھر سویا، اور بڑھاپا دیکھ کر رویا. بڑھاپا دیکھ کر رویا. تو بہت سونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. 6 گھنٹہ بہت ہے. تو نیند تو آئے گی، اس کو آنے تو اٹھ جاؤ، اس کو کٹ کر دو وہاں سے.
ایک صحابی فرماتے ہیں حضرت سخر رضی اللہ عنہ بولے میں صبح کے وقت میں اپنا مال تجارت ڈیلیوری کرتا ہوں، بھیجتا ہوں، بہت برکت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. کیا رکھی ہے؟ اور ہم سب صبح پڑے سوتے رہتے ہیں. حالانکہ جلدی سونا، جلدی اٹھنا انسان کو عقل مند، تندرست اور مالدار بناتا ہے. اور سنت بھی ہے جلدی سونا. کیا ہے؟ سنت بھی ہے. مجلسیں قائم مت کرو اللہ کے نبی، اللہ یہ کہ کوئی ایسی دینی ضرورت ہو، جیسے کوئی عبادت ہے یا کوئی دینی مطالعہ ہے یا سیکھنا سکھانا ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بھی، اتنی دیر جاگ لو پھر سو جاؤ، کیونکہ اس سے لمبا تو نہیں کرے گا آدمی. اور دوسرے کوئی مہمان آ گیا ہے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے، اس کی خدمت، اس سے بات چیت، اس کے لیے جاگنا پڑ جائے تو جاگ جاؤ، اس لیے کہ مہمان کبھی کبھی آتا ہے. اور تیسرے وہ عورت جس کا خاوند ابھی نہیں آیا ہے کام سے، دکان سے، اس کے انتظار میں وہ جاگے تاکہ وہ آئے تو اس کی خدمت ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنا ہے. یہ 3 لوگوں کو جاگنے کی اجازت ہے. باقی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہوٹل پہ بیٹھنا چاہیے. 2.5 گھنٹہ لگاتے نہیں اور 2.5 گھنٹہ ہوٹل پہ لگاتے جا کے. ایسا حال ہے. یعنی اپنا دل جو ہے نا، وہ نقوش چین میں مولانا حنیف صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارا دل ایسا ہے نا، برف کی کاش ہو گیا ہے، برف کی کاش. کوئی جذبہ، کوئی داعیہ انفرادی دعوت کا، انفرادی اعمال کے پورا کرنے کا، بس چھٹی ملی کہ موبائل. بڑی اچھی بات بولے مولانا عبدالستار صاحب، بولے سلام پھیرتے ہی لگا کر دیکھتے ہیں کہ مارکس کتنی ملی نماز کی، قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے اوپر سے کچھ میسج آیا کہ تیری نماز قبول ہوئی. جیسے ہی سلام پھرتا ہے بس دیکھتے ہیں، وہ لگتا ہے جیسے کوئی میسج آیا اوپر سے کہ نماز میں. یہ جتنے موبائل لے کے چلتے ہیں ان کا خروج صحیح نہیں ہے. خروج کہتے ہیں کاروبار اور گھر چھوڑنے کا نام ہجرت ہے، خروج اس کا نام ہے. تو جو لوگ موبائل لے کے چلتے ہیں یہ ان کا بدنی خروج ہے، بدن باہر ہے، دل اور دماغ ان کا گھر پر ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں اس خروج کا. اس کا دل بھی گھر پر ہے، اس کا دماغ بھی گھر پر ہے. یعنی کاروبار میں ہے یا گھر پر ہے. دماغ کاروبار میں ہے، دل گھر میں ہے. اور خروج دل، دماغ، جسم تینوں کے نکلنے کا نام خروج ہے. تو خالی بدن باہر ہے اس کا، جتنے موبائل لے کے چل رہے ہیں بدن کا ہے، باہر ہے، اور باقی وہ دل دماغ ادھر لگا ہے. STD شیطان تشکیل ڈپارٹمنٹ کیا ہے؟ 100 شیطانوں کا ایک شیطان ہے. جتنے لے کر چل رہے ہیں یہ تو جمع کرا دیں. اللہ جزائے خیر دے کولہاپور والوں کو. کوئی بھی جماعت آ جائے، کتنا بڑا آدمی بھی ہو، سب کو موبائل جمع کر لیتے ہیں. کوئی بھی ہو، کوئی نہیں دیکھتے کہ ذمہ دار ہے کہ صوبے کا ہے یا یہ. بھائی تم کو دیکھ کے ہم کو پھر مشکل ہو جائے گا دوسروں کا موبائل جمع کرنا. سب جمع کرنا. اور ماشاءاللہ دوسرے سال والے بہت سے علماء بغیر موبائل کے لگا رہے ہیں وقت. اس میں جو نور ہے، جو تاثیر ہے، جو تعلق مع اللہ ہے، وہ موبائل لے کے چلنے میں ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ تو خالق سے کاٹتا ہے، تعلیم میں بیٹھنے نہیں دیتا، نماز پڑھنے. حضرت کہتے ہیں وہ آدمی ہمارا نہیں ہے، کام سے متعلق نہیں ہے جو اجتماعی موقع پر اپنا موبائل چالو رکھے. ایک دفعہ بچ گیا تھا، مولانا جمشید صاحب بھی بتا رہے تھے حضرت کی مجلس میں. حضرت نے مجھ کو کہا لے کے مت آیا کرو. بولے جب سے میں تکیے کے نیچے رکھتا ہوں، چھوٹا موبائل ہے میرے پاس، کبھی نماز میں بیان میں لے کے جاتے نہیں. پھر جا کے دیکھتا ہوں کوئی ضروری کام سے متعلق ہوتا ہے تو اس سے بات کر لیتا ہوں، اور جو ایسے ہی ہوتا ہے اس کو دوبارہ کال بیک نہیں کرتا. بس چھوٹا موبائل ہے، اتنا استعمال کرنا. مولانا یوسف صاحب کہتے ہیں اس کا استعمال تو ایسے ہی ہے جیسے استنجے کے لیے پائجامہ کھولتے کتنی دیر کے لیے، اور اتنی دیر کے لیے کھولو بس، وہ بھی بہت ضرورت ہے تمہیں. اور خالی ہاں اور نہیں والی بات کرو، سب تمہاری بات اس میں ریکارڈ ہو رہی ہے پوری دنیا میں. تم سمجھ رہے کہ میں بہت سیف ہوں. ایک دفعہ جب یہ نکلا تھا تو حافظ صاحب، میں اور ایک آدمی کوئی اور تھا، مولانا عبدالستار صاحب سے ملنے گئے مرکز میں. کہا تم یہ مت سمجھو کہ بند کمرے میں ہم بات کر رہے ہیں، نہیں، ہم ایسا سمجھو، ایسی بات کیا کرو، سمجھو کہ ہم چوراہے پر ہیں، اس وقت چوراہے پہ کھڑے ہیں. یعنی اتنی اندر رہ کے بھی یہ زمانہ ایسا ہے کہ دیوار کے بھی کان ہے، تم چوراہے پہ کھڑے ہو. اس لیے بہت محتاط رہ کے کام کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کے ساتھ. تو اب یہ جو ہے دعوت مسجد کی آبادی کا عمل، اس میں سارے کام کے تقاضے پورے ہیں. یہ جتنا دماغ پہ بوجھا ہے اپنے کیسے ہوگا، اس پر آ جاؤ سب چھوڑ کے مسجد کی آبادی پہ.
صحابہ کا خصوصی عمل ہے، حضرت علی کے قول میں بھی ہے، اور اس میں تلاوت بھی آ جائے گی، ذکر بھی آ جائے گا، امر بالمعروف بھی آ جائے گا، نہی عن المنکر بھی آ جائے گا. یعنی وہ 4 تشکیلیں کہنے کے لیے کرتے ہیں. بھائی جب تم مسجد میں لاؤ لوگوں کو، تو استقبال والا تو اس کو نماز نہ پڑھا ہو تو نماز پڑھوا دے، وضو نہ ہو تو وضو کروا دے، اس میں کوئی کمی ہو تو اس کی بھی حکمت کے ساتھ اس کی رہبری کر دے. اور بلکہ یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ناپاک ہو تو غسل بھی کرا دے، غسل خانے ہوتے ہیں، یا پانی دے دے بالٹی میں بھر کے، جو بھی انتظام ہو، تاکہ وہ اچھے طریقے سے وضو کر لے، غسل کر لے. ہمارے ایک بشیر بھائی تھے، فضائل گشت میں بولتے تھے گشت تو ہے سنت عمل. گشت کیا ہے؟ سنت عمل، لیکن اس میں 20 فریضہ زندہ ہوتا ہے. کتنا؟ یہ فضائل گشت میں بولتے تھے. 20 فریضہ کیسے؟ ایک آدمی ناپاک ہے، اس کو آپ لے کر آئے تو پہلے باقاعدہ لنگی لے کے چل غسل کر لے، میں لنگی دے دیتا ہوں. ٹوپی بھی رکھتے تھے مسجدوں میں، پہلے ٹوپی بھی رہتی تھی. اب تو پلاسٹک کی آ گئی، پہلے ٹوپی سلا کے ہمارے عبدالرحمان بہادر منو مسجد میں 2 پلی ٹوپی سلا کے رکھتے تھے. تو غسل کے 3 فرض زندہ ہوں گے، وضو کے 4 فرض زندہ ہوں گے. کتنے ہو گئے؟ پھر نماز پڑھے گا تو نماز کے 13 فرض، تو 20 فرض زندہ ہو گئے. ہے تو سنت عمل لیکن 20 فرض زندہ ہو گئے. اور گشت جو ہے یہ تو اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے، گشت فرض عین ہے، اس لیے کہ ایمان فرض عین ہے، اور ایمان کے بنانے کی محنت بھی فرض عین ہے. تو گشت کیا ہے؟ ایمان کے بنانے کا سارے اعمال میں سب سے مؤثر عمل، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی شکل گشت ہے. کیا ہے؟ گشت. اور اس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. دوسرا گشت تو بھول ہی گئے ہم لوگ، بولے ایک کافی ہے، بولے دوسرا کرتے ہی نہیں. اچھے پرانے، دوسرا گشت نہیں کرتے. ابھی ایک سوال ہم نے یہ بھی کیا تھا کہ گشت کے دن کوئی تقاضا آ جائے، بولے بالکل نہیں جانا چاہیے، پہلا گشت ہے اسی میں رہو. بول دو امیر صاحب کو میرا گشت ہے، سب سے بڑا تقاضا ہے. اور دوسرے گشت میں بھی تقاضا آ جائے تو کبھی کبھی وہ بھی گشت کر کے مغرب میں چلے جاؤ، بس اتنا. اس کو چھوڑ کے نہیں تقاضا پورا کرنا ہے. اگر آپ گاؤں میں موجود ہیں تو پھر آپ جو ہے اپنی مسجد کا تقاضا پورا کریں، اس کے بعد دوسرے تقاضوں کو لیں. ہاں اگر مستقل 7 دن کی جماعت میں چل رہے ہیں جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے، تو پھر اس میں تو آپ نکلے ہوئے ہیں، باہر ہیں، خروج میں ہیں، پھر اس میں سے نہیں آئیں گے. لیکن آپ خروج میں نہیں ہیں تو پھر اپنا گشت مقدم ہے. سارے آپ 1 نمبر کا تقاضا مسجد کا، اس میں سب آ گیا، آبادی کا بھی، یہ بھی. تو یہ 4 دعوت، 4 تشکیلیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ تعلیم میں بٹھا کر تھوڑی سی بات ان سے کی جائے الگ سے ایمان اعمال کی، اور 4 مہینے کی نقد تشکیل کریں. 1-2 دن میں جو بھی جا رہی ہے، یا اپنے زون کا اجتماع ہے، جو بھی قریب کی تاریخ ہے اس میں سے تشکیل کریں. آخری میں 3 دن بھی دے تو لے لو. دوسری تشکیل مسجد کو کب وقت دو گے؟ آپ نام بھی لکھو، وقت بھی لکھو، اور اس کو وصول بھی کرو. آج نہیں کل نہیں پرسوں آئے گا انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ کہ گھر کی تعلیم کی طرف متوجہ کرو. اور چوتھے بچوں کو مکتب بھیجنے کا، اور بڑوں کو بھی کہنا مکتب بچوں کے لیے نہیں، بڑوں 8 سال کے بچے سے لے کے حضرت کہتے ہیں 80 سال کا بوڑھا، دونوں کے لیے مکتب ہے. جیسے بچے تو بچے ہیں، ان کو تو سیکھنے کا ہی زمانہ، لیکن جو نہیں سیکھ سکے یا 80 کے ہو گئے تو معاف نہیں ہو گیا. وہ 80 میں بھی آنکھ کھل جائے، صبح کا بھٹکا شام کو گھر آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. جب آنکھ کھلے سویرا ہے، اسی وقت سیکھنا شروع کر دیں. بہت سے لوگوں نے 45 سال 70 سال کی عمر میں قرآن سیکھا، میوات کے لوگ اور بہت سے لوگ. تو اس طرح 4 چیزوں کی دعوت دینا ہے، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم جو ہے 3 باتیں پوری کر دیں تاکہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے. کہ بات اتنی کرنا ہے کہ 20 منٹ ملنا چاہیے. تشکیل دعا، بہت سی باتیں اس مرتبہ ہم نے پوچھی ہے اپنے بڑوں سے. جیسے یہ بات بھی آ رہی ہے کہ بیان کتنا لمبا ہو، بولے اتنا لمبا بیان ہو کہ پورا مجمع 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائے. اس میں یہ نہیں کہا کہ آدھا گھنٹہ فون میں، اتنی دیر بات ہو کہ مجمع 4 مہینے کے لیے تیار ہو جائے. پھر بہت پوچھا پاچھا تو بولے اتنی بات ہو چاہے جتنا گھنٹہ ہو، لیکن 20 منٹ دعا تک کے رہنا چاہیے، تاکہ 3 تشکیلیں کرنا ہے. ایک تشکیل پہلے سال کی، دوسرے سال کی، تیسرے سال کی. اب تو تیسرے کی بھی کرنا ہے اس لیے کہ 2 سال والے ہو گئے. دوسری تشکیل 5 ماہ بیرون کی، اور تیسری تشکیل نقد 4 ماہ کی. 3 تشکیلیں تو مجمع میں ہوگی، اور 3 تشکیلیں حلقے میں ہوگی. 2 ماہ نظام الدین، مستورات کا چلہ عشرہ سہ روزہ، اور آبادی کی محنت میں کتنا اضافہ کریں گے. یہ 3 تشکیلیں وہاں کرنا ہے اور 3 یہاں کرنا ہے. تو اتنا وقت ملنا چاہیے. تو غیبی نصرتوں کے 3 اسباب میں ایک انفرادی دعوت ہے، دوسرے اتباع سنت ہے، اور تیسرے اجتماعیت ہے. کیا ہے؟ اجتماعیت بھی بہت متاثر ہے.
اس وقت تو واپسی میں اہتمام سے کہا جا رہا ہے کہ 3 وجہ سے آپ لوگوں کے اندر تبدیلیاں آئی. ایک 40 دن 4 مہینہ آپ امیر کی اطاعت کے ساتھ چلے، دوسرے مسجد کی 4 دیواری میں رہے، تیسرے اعمال ہدایت میں مشغول رہے. یہ 3 چیزوں کا اہتمام کیا، اور اس کے مقابلے میں ناگواریاں آئی، امیر کی طرف سے بھی، مامورین کی طرف سے بھی، اور موسم اور حالات کی طرف سے بھی. چاول کی عادت تھی روٹی کھائے، روٹی کی عادت تھی چاول کھائے. دن میں مکھیوں نے، رات میں مچھروں نے خبر لی، اور بجلی بند ہوئی تو پھر بجلی اگر بند ہوئی تو کریلا اور نیم چڑھا، کریلا اور یہ سب رہا. لیکن آپ جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے خیالات میں تبدیلی، دعاؤں میں تبدیلی، جذبات میں تبدیلی، فکروں میں تبدیلی، اعمال میں ترقی، تعلق مع اللہ میں ترقی، صفات، یہ ساری چیزیں آپ کو ملی. یہ ساری چیزیں ملی. اب یہی ساری چیزیں مقام پر بھی جا کے کرنا ہے. عمل وہی ہے جو باہر کیا مقام پہ بھی کرنا ہے. اگر مقام پہ کرو گے تو ترقی ہوتی رہے گی، چیزیں باقی رہے گی، ورنہ وہی دعا رہے گی، یا اللہ بھر دے میرا غلہ. ایسا ہوگا. اس لیے پہلی بات اس کو لمبا کرتے ہیں کہ بھئی اطاعت امیر. مقام پر جا کر بھی مولانا یوسف صاحب نے بیان میں کہا تھا ایک موقع پہ، آپ لوگ سنے ہوں گے، کہ جماعت کا امیر ہو، مسجد کا امیر ہو، حلقے کا امیر ہو، شہر کا امیر ہو، اور اکثر شہر کا امیر ضلع کا بھی امیر ہوتا ہے، اور صوبے کا امیر ہو، اور ملک اور عالم کا امیر ہو، اس کی اطاعت لازم پکڑو. کیا کرو؟ پھر مثال دی مولانا یوسف صاحب کے بیان سے کہ پتنگ ڈور سے بندھی رہے گی تو اوپر جائے گی، اور اگر کٹ گئی تو کیچڑ میں گرے گی، تار میں، درخت میں پھنس کے پھٹ جائے گی، یا بچوں کے ہاتھ لگ کے پھٹ جائے گی، یا جنگل میں جا کے پڑ جائے گی. ایسی کتنا بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اگر اطاعت نہیں ہے تو اس کا حشر بھی یہی ہوگا، اس کا حشر بھی. اس لیے اگر امیر نہیں ہے تو مسجد کا مشورہ ہے، شہر کا مشورہ ہے، اس میں کوئی فیصل ہوگا، اس میں جو طے ہو اس کے مطابق چلو. تم کتنے بڑے بھی ہو، اطاعت نہیں کرو گے تو ضائع ہو جاؤ گے. اور شیطان کمیاں دکھائے گا، امیر میں یہ کمی، ساتھیوں میں یہ کمی، تاکہ وہ کاٹے گا. اور جب کٹ گئے تو اطاعت سے گئے، اجتماعیت بھی گئی، اطاعت بھی گئی. پھر وہ مثال دی کہ ڈاکٹر سے آپ علاج کراتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں وہ رات میں دارو پیتے ہیں، بولے جوا کھیلتے ہیں، اس کے پاس علاج کراتے ہو، تو کیا کہے گا؟ بولے وہ کچھ بھی کرتا ہو، میرے کو اس سے کیا مطلب، مجھ کو اس کی دوا سے فائدہ ہو رہا ہے، میں وہیں سے علاج کروں گا. وہ جو کرے وہ جانے، اس کا عمل جانے. تو امیر کمی ہو کوتا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے. مجھے اس کی اطاعت سے فائدہ ہے، میں اطاعت کروں گا. اور اطاعت وہاں تک کرنا ہے کہ امیر نماز چھوڑنے کا یا فسق و فجور کا حکم نہ دے، وہاں تک اطاعت ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھو، اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہو تو پڑھو. اگر وہ فسق و فجور کا حکم دے نماز، تو پھر وہاں اطاعت نہیں ہے. انہیں اجتماعیت کو اتنی اہمیت دی ہے ہمارے دین اور شریعت میں کہ یہاں تک اطاعت کرو کہ اجتماعیت متاثر نہ ہو. اس لیے اطاعت اجتماعیت کا ذریعہ ہے. اجتماعیت، اور اجتماعیت غیبی نصرتوں کے اترنے کا ذریعہ. تو تیسرے غیبی نصرتوں کے لیے اجتماعیت ہے. میں اطاعت کہا تھا، اجتماعیت. اور اجتماعیت قائم ہوگی اطاعت سے. کیسے قائم ہوگی؟ اطاعت سے قائم ہوگی. اگر اطاعت نہیں تو اجتماعیت نہیں. کارگزاری وحدت کلمہ، وحدت فکر کی ہے. اس لیے دوستو یہ ساری باتیں کہنے سے متعلق نہیں، کرنے سے متعلق ہے. اور یہ کرے گا وہی جس کے اندر ایمان کے اندر ترقی ہوگی. اور ایمان میں ترقی کا جو عمل ہے وہ خروج ہے. خروج اس کام کا قوام ہے، خروج اس کام کی شان ہے، خروج اس کام کی خصوصیت ہے. خروج ارتداد کے روکنے کا واحد عمل سبب ہے، اور خروج اقامت دین کے لیے ہے. اور خروج میں عروج ہے. خروج میں کیا ہے؟ عروج ہے، ترقی ہے. اور خروج اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے، سارے صحابہ کی سنت ہے. نقل حرکت، اس کے بغیر گاڑی چلے گی نہیں. ہم نے خروج کو روکا ہے